ویلکم بیک۔ اسلام آباد کے علاقے ترنائی میں امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش دھماکے کے شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہید کے شہداء کے عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جنازے کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خودکش حملے میں جانی نقصان پر اسلام آباد سمیت ملک بھر کی فضا سوگوار ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں خودکش دھماکے میں 32 افراد شہید اور 162 زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 29 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امام بارگاہ کے گیٹ پر دھماکہ گزشتہ روز 1:40 پر ہوا تھا، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔ امام بارگاہ سے ملحقہ گھروں اور قریب کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے زخمیوں کو پولی کلینک، پیمز، بے نظیر اسپتال اور سی ڈی اے اسپتال لایا گیا تھا، جہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پشاور میں حملہ آور کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے کے دوران اس کے 2 بھائی اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے خودکش بمبار کا شناختی کارڈ بھی ملا ہے۔ شناختی کارڈ کی بنیاد پر حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی۔ شناختی کارڈ پر مستقل پتہ 4 سدہ روڈ پشاور کا درج ہے، جبکہ موجودہ پتہ گنج محلہ قاضیان پشاور بتایا گیا ہے۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ خودکش حملہ آور 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا، جہاں اس نے اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ پولیس نے پشاور اور نوشہرہ میں حملہ آور کے ممکنہ نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز کر دیا ہے۔ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، جس میں حملہ آور کے رابطوں اور سہولت کاروں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران مزید اہم شواہد ملنے کا امکان ہے، جو اسلام آباد میں اس دہشت گردی کے واقعے کے پس منظر کو واضح کریں گے۔ بھارت براہ راست کسی جارحیت کی جرات تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی پراکسیز اور افغانستان کے ذریعے پاکستان میں امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ خودکش حملے سے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردی کے لیے ایسا موقع چنا گیا جب 2 ممالک کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ خودکش حملہ آور نوشہرہ سے اسلام آباد آیا۔ ہم خودکش حملہ آور کے رشتہ داروں تک پہنچ گئے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے وفاق اور کے پی حکومت کا رابطہ ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے اسلام آباد میں خودکش حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن شہریوں کو خوفزدہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ بے گناہ افراد کا خون بہانے کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مملکت تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ برادر اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو خطوط لکھے ہیں، جس میں اسلام آباد میں خودکش حملے پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ روسی صدر نے خطوط میں لکھا کہ معصوم شہریوں پر یہ حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ روسی صدر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ولادیمیر پوٹن سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ پاکستان روس کی یکجہتی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم کو اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے پاکستان میں روسی سفیر نے ملاقات کی۔ اسلام آباد کی مسجد میں ہونے والے خودکش دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روس کے سفیر البرٹ پی خوروف نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے پاکستان اور روس کے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں دھماکے کی مذمت کی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ امریکہ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ نمازی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ نیٹلی بیکر نے حملے میں زخمی اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی اور انہیں نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی دھماکے کی مذمت کی۔ ایکس پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ ان کی دعائیں اور ہمدردیاں شہداء، زخمیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹیموتھی کین کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی اسلام آباد میں دھماکے کی مذمت کی گئی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ امریکہ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ نمازی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ نیٹلی بیکر نے حملے میں زخمی اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی اور انہیں نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ اس سب کے علاوہ برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنرز نے بھی دھماکے کی مذمت کی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی دعائیں اور ہمدردیاں شہداء، زخمیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں کھڑے ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹیموتھی کین نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ اسلام آباد کے باعث لاہور میں بسنت کی آج کی تمام تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ اسلام آباد افسوسناک واقعے کے پیش نظر تمام تقریبات منسوخ کر رہی ہیں۔ لبرٹی چوک پر ہونے والا بسنت شو بھی منسوخ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پوری قوم خوارجیوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑی ہے اور قوم چاہتی ہے کہ ایسے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم ملک کی دفاع کے لیے پاک فوج کی شانہ بشانہ ہے اور شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ حکومت پنجاب امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ اسلام آباد کے باعث لاہور میں بسنت کی آج کی تمام تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 روزہ تقریبات کا کہا گیا تھا پنجاب میں، اور لاہور میں بسنت کی 3 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ آج دوسرے دن ہے، لیکن مریم نواز کی جانب سے تمام تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت طلائی خودکش حملے کے پیش نظر کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل نائٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے باعث کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہم سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ عشائیہ سادگی موسیقی کے بغیر متاثرین اور قومی غم کے احترام میں منعقد ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد خودکش دھماکے سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ خودکش بمبار یاسر ولد بہادر خان کے بہنوئی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ خودکش بمبار کے بھائی کو پشاور سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اہم سہولت کار نوشہرہ میں مارا گیا۔ سب سے اہم گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب خودکش بمبار کی والدہ کو اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر اداروں نے پورے ملک میں آپریشنز شروع کر رکھے تھے، اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہیں۔ خودکش بمبار یاسر کے بہنوئی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے اور خودکش بمبار کے بھائی کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اہم سہولت کار نوشہرہ میں مارا گیا، اور اس سب میں سب سے اہم گرفتاری جو ہوئی ہے خودکش بمبار کی والدہ کو اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر کے گھر سے حراست میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے پر اداروں نے پورے ملک میں آپریشنز کا آغاز کر دیا، اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ خودکش بمبار کے بہنوئی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بھائی کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اہم سہولت کار کو نوشہرہ میں مار دیا گیا ہے۔ اس سب میں سب سے اہم گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب خودکش بمبار کی والدہ کو اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ کرتا چلوں کہ انہی جرائم کے لیے جو سزائیں اور جو کمپوزیشن جو ہے کنسٹرکشن آف لا کے حوالے سے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ جس میں دیگر لوگ بھی کنوکٹ ہوئے ہیں یا ان کے ٹرائلز ہوئے، اس میں سزائیں زیادہ سخت ہیں، زیادہ سٹرنجنٹ ہیں، لیکن کیوں کچھ لوگوں کو فوجی عدالتوں کی طرف بھیجا گیا؟ کیونکہ لا یہ ریکوائر کرتا تھا those who trespassed into the army defense installations and they ransacked، ان کا فورم آف ٹرائل جو ہے وہ وہی تھا۔
اور وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی، یہ حکومت کی بھی خواہش تھی کہ اس کو جو میکسیمم حد تک پروٹیکٹ کیا جائے ودن دی گارنٹیز گیون انڈر دا لا، وہ بھی کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ سزاؤں میں جو بہت زیادہ سنگینی ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک اور مشکل سوال جو کہ بہت سالوں سے ہمارے سامنے ہے اور جس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں، مسنگ پرسنز کا ہے۔ I have been part of a ministerial committee and we have been discussing with the stakeholders as well. We have been traveling to Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. That was a broad-based committee جس میں تقریباً تمام political parties جو تھی اس وقت کی کولیشن میں PDM دور میں وہ اس کا حصہ تھی۔ We also engaged with the opposition، اور اس کے بعد ہم نے جب سارے نمبرز اور سٹیٹسٹکس دیے تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جب یہ معاملہ بہت سنگینی اختیار کر گیا تھا تو جو ریکارڈڈ نمبر تھا، ولیج نمبر آئی ووڈ سے، یا جو بھی ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا، وہ نیئرلی 10,000 سٹیزنز کا تھا، لوگوں کا تھا۔ اس میں کمیشن بنا، کمیٹیز بنی، ایفرٹس ہوئی، پارلیمنٹ نے رول پلے کیا۔ اوور دا ایئر اس نمبر کو ریڈیوس کر کے اٹ از ناؤ رپورٹڈلی 2600 سم تھنگ۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں بطور وزیر انسانی حقوق کہ یہ نمبر زیرو ہونا چاہیے۔ یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں ہے اور بہت سارے ممالک میں ہے۔ اس پہ ہم نے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے ماضی میں ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا، اور میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ اس پیکج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیس کلوز ہو جائے گا۔ دیٹ واز ٹو میٹیگیٹ دی میزریز آف دی فیملی، اور اس میں نہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہے بلکہ اور بہت ساری جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی اس میں میکنزم دیا گیا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں آپریٹ ہو سکتے، ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے، جو لیڈی لیفٹ بیہائنڈ، ان کے ایشوز تھے، بچوں میں جائیداد کی تقسیم اور وہ سارا کچھ۔ اس پہ ہم نے کچھ 1.5 سال کام کرنے کے بعد وہ پالیسی پیکج جو ہے وہ دیا ہے، وہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ اب کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھوڑا بہت میں ضرور یہ مینشن کرتا چلوں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک لانگ اویٹڈ ہماری ڈیزائر بھی تھی، مطالبہ بھی تھا کہ منورٹیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے، اب وہ پروسیس شروع ہے، پارلیمنٹ میں آئے گا، انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی فار دی کمیشن، اینڈ آئی ہوپ کہ بہت اچھے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اور جو سختیاں انہوں نے مجھ پہ کی اور حکومت پہ کی ان کی ریکگنیشن میں انہیں اے سٹیٹس دیا گیا۔ ربیہ جویری صاحبہ نے آنا تھا، اب پتہ نہیں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں کہ نہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب اس میں دوبارہ پروسیس شروع ہونے والا ہے جی اپوائنٹمنٹس کا۔ ہارمونائزیشن آف چائلڈ میرج ایج کے اوپر بہت زیادہ دیر سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، الحمدللہ ہم کافی قریب آ گئے ہیں۔ پنجاب از آلموسٹ ویری کلوز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا، ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں ان کی ہارمونائزیشن بھی تھی، وہ بھی جو 2 مسنگ لنکس تھے وہ ہم نے پورے کر لیے، اور آخر پہ اسلام آباد کی لیجسلیشن کے بعد وہاں سے بھی ہم نے یہ پورا کر دیا ہے۔ بلیسفیمی کے کیسز تھرو دا یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ور پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس۔ دا گورنمنٹ ٹوک اٹ ویری سیریسلی، ہم نے اس پہ کام کیا۔
اس کی جو مانیٹرنگ تھی اس کو زیادہ ٹائٹ کیا، اس پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ سارے دیکھتے ہوئے ایک پالیسی جو تھی وہ ہم نے وضع کی کہ کوئی بندہ اس میں پرسیکیوٹ نہیں ہونا چاہیے، مس یوز نہیں ہونا چاہیے. Comparing to previous years, I am referring to year 22, 23, 24, 25 has been a sigh of relief. The number got down to 20% comparing to the other years. So اس دفعہ ٹوٹل جو نمبر ہمیں رپورٹ ہوا ہے تھرو آؤٹ پاکستان 240 ملین پاپولیشن میں وہ that was only 34 cases comparing to 180 and 200 cases a year. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آنے والے 2 دنوں میں آپ لوگ جیسے سلیمہ نے کہا کہ ان سینسرڈ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کی یہ جو تنقید ہے یا آپ کے یہ جو مشورے ہیں یا آپ جو بیٹھ کے ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو بات کریں گے، یقین کیجئے گا کہ بی ریپرزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہم لوگ ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں. جو رپورٹ ندا کھڑی ہیں سامنے، جو رپورٹ آپ بناتے اور شیئر کرتے ہیں اسے ہم پھر گورنمنٹ سرکلز میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، اس بات کے اوپر ہمیں یہ ایکشنز کرنے ہیں. جو باتیں میرے سینئرز نے آج بھی کہی وہ اٹس آل نوٹڈ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں ایک ایک بات کا جواب نہیں دوں گا. ایک بار پھر اس وعدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مہذب معاشرے میں اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے. ایک مناسب دائرے میں رہتے ہوئے آپ مثبت تنقید کریں، آپ سچ کا آئینہ ہمیں دکھائیں. ہم خوشدلی کے ساتھ ان باتوں کو نہ صرف سنیں گے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان اور ازبکستان بزنس فورم کے موقع پر میڈ ان ازبکستان نمائش کا افتتاح کر دیا. جام کمال نے کہا کہ میڈ ان ازبکستان نمائش باہمی تجارت اور صنعتی تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی. وفاقی وزیر تجارت نے نمائش میں لگائے گئے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور ازبک مصنوعات کے معیار اور برآمدی صلاحیت کو سراہا. اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور علاقائی رابطہ کاری اور انفراسٹرکچر تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات اجاگر کیے. معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے صنعتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اہم قرار دیا. پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی تعلقات میں ایک اور تاریخی پیش رفت. سعودی عرب میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں آئیڈیاز 2026 کی اسپیس لانچ کی جائے گی، جس کا انعقاد پاکستان میں نومبر 2026 میں کیا جائے گا. ورلڈ ڈیفنس شو 2026 ریاض میں 8 سے 12 فروری تک منعقد کیا جائے گا. ورلڈ ڈیفنس شو میں بین الاقوامی ممالک اپنی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور ہتھیار پیش کریں گے. WDS میں آئیڈیاز 2026 کا اسپیس لانچ ٹیکنالوجی منتقلی اور دفاعی مشترکہ منصوبوں کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرے گا. دفاعی نمائشوں اور عالمی روابط کے فروغ میں ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کا مؤثر کردار پاکستان کے بڑھتے بین الاقوامی دفاعی وقار کو مزید مستحکم کر رہا ہے.